اللہ میری توبہ 100 بار توبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عابدین وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات۔ فرشتہ محنتہ کے گناہوں سے بالکل پاک ہوتا، کیونکہ ملائکہ کی فطرت پاکیزگی و بے گناہی ہے۔ نسل شیطان سے میں نہیں کہ ہمیشہ گناہوں میں پنسا رہتا، کیونکہ مخالفت حق پر ہمیشہ کمر بستہ رہنا اسی کا کام ہے۔ وہ خود تو گمراہ ہے، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ سارے مخلوق کو تا قیامت گمراہ کرتا رہے، مگر میں تو آب و گل اور تیری امر کا مجسمہ ہوں، آدم ہوں، اور نسل آدم کا یہی شیوا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر تیرے حضور تائب ہوتے رہے اور تیری بارگاہ میں اپنے جبین شوق جھکاتے رہے، کیونکہ میرے پروردگار تو عزیز الغفار ہے، شہنشاہ ارض و سما ہے، بڑا مہربان اور رحیم ہے، بخشش اور کرم کرنے والا ہے، حکمت والا ہے، رؤوف ہے، ہر انسان کی دلی رازوں کو جاننے والا ہے، اپنے مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ تو ان کا بھی کارساز اور کفیل ہے جو تجھے مانتے ہی نہیں۔ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ ہمیں تو ہی زندگی دیتا ہے اور پھر موت بھی تیرے طرف سے ہے، مگر تو خود حی القیوم ہے، ماں کی پیٹ میں شکل بھی تیرے حکم سے بنتی ہے، یعنی تو باری المصور ہے۔ تیری شان عالی ہے اور تیری عظمت بے مثل ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے سے آیا ہے۔ تو ذات و صفات میں یکتا اور ایک ہے، اول بھی تو اور آخر بھی تو ہے۔ جو ہمیں ظاہر نظر آتا ہے تو قاضی الحجات ہے، تو رب عرش عظیم ہے، تو سمیع و بصیر ہے، تو ستارہ غفار ہے، تو ہی مریضوں کو شفا دینے والا ہے اور تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ حمید بھی تو، مجید بھی تو، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا بھی تو ہے۔ اے اللہ، جب میری زندگی کا ہر طرح کارساز تو ہے تو پھر میں ہر طرح تجھ ہی سے اپنی گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ یا الہی، یہ اولاد آدم بھی بڑی عجیب ہے، جب تیری اطاعت پر آتی ہے تو فرشتے بھی ہیچ ہو جاتے ہیں، قدم قدم پر تیرے نام پر جان فدا کرتی ہے۔ تیرے عشق میں گھر بار مال و دولت گویا کہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں، مگر جب تیرے نافرمانی اور سرکشی پر آتے ہیں تو ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں جو تقاضائے بشریت کو رون ڈالتے ہیں۔ گویا کہ اس دکھی انسانیت کی جس پہلو پر غور کیا جائے، اس میں اکثر لوگ گناہوں میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ کوئی خدا سے غافل ہے، کوئی کفر و شرک میں مبتلا ہے، کوئی بتانے دیر کو پوج رہا ہے، جا بجا زمانے کی شورش سر اٹھائے بیٹھی ہے۔ کہیں قتل و خطا کا بازار گرم ہے، کہیں میخانوں کے ساغر اپنا باطل جو بند دکھلا رہے ہیں، کوئی بزم روندہ سجا کر اپنے نفس پر نازا ہے، کوئی عیش و عشرت کی بہاروں میں چشم جگ کا تماشا بنے ہوئے ہے، کوئی ظلم و تشدد کی دنیا میں مہو فریب ہے، کوئی رزق حرام اکٹھا کرنے میں اتنا مگن ہے کہ خود کو بھولا ہوا ہے، کوئی عشق مجاز کے نظاروں میں پنسا ہوا ہے، عمارت کی خواب نے لوگوں میں خوب طمع و لالچ پر رکھا ہے، کوئی مکر و فریب کی شعلہ نوازیاں دکھلا رہا ہے، کہیں عشق و محبت کی داستانیں فروغ پا رہی ہے، کوئی غریبوں کے دلوں میں غرور و تکبر کے نشتر لگا رہا ہے، کوئی جامعہ شرافت کی آڑ میں سیاکاریوں میں مستور ہے، کوئی منزل عیش کی تمناؤں میں الجھا ہوا ہے، کوئی طلسم کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، کوئی لبادۂ تصوف اوڑھ کر اعلیٰ و ادنی کو اپنا گرویدہ کیے بیٹھا ہے، کہیں حسن فروشوں کی شرارے پہلے ہے، کہیں راگ و رنگ لوگوں کے دلوں کو مسحور کیے بیٹھا ہے۔ گویا کہ ہر سو برائیوں کی ہنگام آرائی ہے اور اس سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے حضرت انسان، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی حضور کہہ دے، اللہ میری توبہ۔ توبہ زندگی کی رخ کو موڑ کر سیدھے راستے پر استوار کر دیتی ہے۔ جنہیں اللہ کے ہاں خصوصی قربت اور بلند مقام حاصل ہوا، انہی اسی دروازے سے گزرنا پڑا اور انہی دل و زبان سے اللہ میری توبہ کہنا پڑا۔ جو توبہ کر گیا وہ دین و دنیا میں اللہ کی رحمت سے نوازا گیا، اس کی سابقہ گناہ معاف ہو گئے۔ توبہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زینہ ہے، توبہ حب الہی کی کنجی ہے، توبہ عاشقوں کی دلوں کا سوز ہے جو در الہی پر جھکا دیتا ہے، توبہ روح کی آواز ہے، توبہ شوریدہ دل کا ساز ہے، توبہ لا الہ کا راز ہے، توبہ گوہر نایاب ہے جو محب اور محبوب کی درمیانی حجابوں کو اٹھا دیتا ہے، توبہ ندامت کی وہ آتش ہے جو دامن کی فروغ چلا کر خاکستر کر دیتی ہے، توبہ دردمندی کا فسانہ ہے، توبہ یسمردہ لوگوں کے لیے خبر بہار ہے، توبہ ایمان کی تر و تازگی ہے، توبہ نادانیوں کی تلافی ہے، توبہ نگاہ بیتاب کا نغمہ ہے، توبہ جرموں کا تریاک ہے، توبہ دل مستر کی آہ و فغاں ہے،
توبہ خدا کے حضور نفس کی شرمندگی ہے، توبہ ظلمت قدا سے نکلنے کا نکارہ ہے، توبہ رفعت پرواز کا سہارا ہے، توبہ سکون قلب ہے، گویا کہ توبہ ماضی کی اعتدالیوں کا تدارک ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یا الہی میری گناہ معاف کر دے اور عابد سحر خیز بنا دے، مجھ پر راز شوق نیاز آشکار کر دے، مجھے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز کر دے، میرے دل کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور مجھے اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حضور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل عابدین وائس کو سبسکرائب کریں اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری دنیا تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ والسلام۔